الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں نرسری سے یسن القرآن، جونیئر کے جی سے، اور سینئر کے جی سے شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن ناظرہ، کچھ حفظ بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم چند بچوں کو چنتے ہیں، تقریباً 1/3 ایک تہائی حصہ 1/3 بچوں کو ہم چنتے ہیں حفظ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ آپ 1.25 گھنٹہ اسکول کے پہلے آؤ۔ 8 بجے آنے کے بجائے آپ 6:40 پر آؤ، 6:40 پہ آؤ، تاکہ آپ 1.25 گھنٹہ روز حفظ کر سکے۔ تو پہلی سٹینڈرڈ سے ہم ایک تہائی بچے 1/3 بچے کو چنتے ہیں اور 1.25 گھنٹہ پہلے بلاتے ہیں، اور اس 1.25 گھنٹے میں وہ حفظ کرتے ہیں۔ ہر روز صرف 5 لائن وہ پڑھتے ہیں اور پختگی سے یاد کرتے ہیں، اور پھر جو 5 لائن کل یاد کیے تھے اس کا مراجعہ کرتے ہیں، اور پھر 1 یا 2 پیج چند ہفتے یا چند مہینے پہلے یاد کیے تھے، تو ہر روز وہ 5 نئی لائن یاد کرتے ہیں۔ ایک قرآن کے پیج میں، حفظ کے قرآن میں 15 لائن ہوتے ہیں، تو 3 دن میں 1 پیج یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول کی 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، جمعہ اور اتوار۔ لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے، اکثر اسکول کو سنیچر اتوار کو چھٹی رہتی ہے، یہ جمعہ کدھر بیچ میں آ گیا؟ جمعہ کیونکہ اسلامک دن ہے، ہم چاہتے اسلامک اسکول میں، ہمارے اللہ کے رسول فرماتے یہ ہمارے ہفتے کی عید ہے۔ لیکن پہلے کئی والدین نے اعتراض کیا یہ عجیب ہے، لیکن پھر ہمیں پتا چلا کہ بہت سے فائدے مند ہیں۔ بچہ جب چھٹی کے بعد اسکول آتا ہے تو اس کا ذہن تازہ ہوتا ہے، تو سنیچر اتوار کو چھٹی کے بعد منڈے کو ذہن تازہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں ذہن ہفتے میں 2 بار تازہ ہوتا ہے، سنیچر کو اور منڈے کو، اور پیر کو 2 بار۔ تو جو لوگ حفظ کے لیے چنے جاتے انہیں جمعہ کو یا اتوار کو، اکثر اتوار کو آتے، 8 بجے سے لے کے 1 بجے زیادہ آنے پڑتا ہے۔ اس طریقے سے ہر سال وہ 4 جز یاد کرتے ہیں، 4 جز، اور 2 سال جب ہمیں مہینے کی چھٹی رہتی مئی میں، وہ اور 4 جز یاد کرتے۔ اس طریقے سے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے جو بچے حفظ کے لیے چنے گئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے کچھ بچے الحمدللہ 4تھی میں ہو جاتے، کچھ بچے 6ٹھی میں، بٹ اکثر بچے 5ویں میں داخل ہونے کے پہلے حافظ قرآن بن جاتے۔ اس کے بعد ان کا مراجعہ شروع ہوتا ہے۔ مراجعہ مطلب ریویژن۔ تراویح میں ہر رمضان ہمارے اسکول میں کئی جماعتیں بنتی ہے، ہر جماعت میں 4 بچے یا 2 بچے قرآن کی تلاوت کرتے، جو حفظ مکمل کر چکے تو تقریباً 20 جماعتیں بنتی ہیں ہمارے اسکول میں، 20 جماعتیں۔ تو 20 جماعت مطلب 80 بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تراویح میں۔ اور ہماری لڑکیاں خواتین کی امامت کرتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی آواز، ان کی قرات، ان کی دعا سے والدہ اتنا خوش ہوتے، اور والد بھی بچوں کی قرات سن کے، دعا سن کے اتنے خوش ہوتے۔ شاید ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ مہربانی فرما رہا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ ساتھ حفظ کے ساتھ ساتھ ہم عربی زبان میں حدیث، فقہ، توحید سکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہفتے میں تقریباً 7 سے 8 پیریڈ روز 1.5 دن ہم اسلامک اسٹڈیز ان انگلش پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ غیروں سے بات کر سکے انگریزی میں. اور جب اسکول قائم کی تھی ہم نے، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول کے ہر بچوں کو، ہر ایک بچے کو کم از کم جو مجھے ماحول ملا تھا میرے بچپن میں، جو ماحول ملا تھا اسلامک ماحول یا تعلیم کا ماحول، کم از کم 100 گنا زیادہ ہر بچوں کو دوں. یہ نیت سے میں نے اسکول قائم کی 10.5 سال پہلے، اور اللہ کی مدد سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر بچہ، ہمارا سب سے نیچے درجے کا بچہ، انشاءاللہ جو مجھے تعلیم ملی میرے بچپن میں، میرے اسکول میں، اسلام کی اور علم کی دنیاوی تعلیم، اس سے انشاءاللہ ہمارے اسکول میں 100 گنا زیادہ ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے. ہمارے اسکول کا معیار یہ نہیں کہ ہر بچہ ذاکر جیسا بنے. ہمارے اسکول کے سب سے نیچے درجے کا معیار ہے کہ کم از کم اگر آپ پاس فیل مطلب جسٹ پاس فیل ہو تو بھی ذاکر سے اچھے بنو. ذاکر معیار نہیں ہے. یہ نیت سے اللہ کی مدد سے ہم نے اسکول قائم کیا. اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم، میتھمیٹکس، انگلش، سائنس، ہسٹری، جغرافی. ہمارے اسکول میں ہم انگریزی میں وائس اینڈ ایکسنٹ کی ٹریننگ دیتے. ہمارے ٹیچر، جیسا میں نے کہا، ہمارے ٹیچر کو بھی ہفتے میں 5 بار نہیں آنے پڑتا ہے، ہفتے میں 6 بار آنے پڑتا ہے. 5 بار بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہفتے میں 1 بار خود سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں. تو ہفتے میں صرف 1 چھٹی ہوتی انہیں. خواتین ٹیچر کو سنڈے، اتوار کو، اور جینٹس ٹیچر کو ہوتی جمعہ کو. یہ 1 دن جو چھٹی کے دن ٹیچر آتے ہیں اس میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں دین کے علاوہ باقی ٹیکنالوجی کی. ہم ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں انٹرنیشنل وائس اینڈ ایکسنٹ. تو بہترین سے بہترین غیر مسلم ٹیچر آتے ہیں، ہمارے مسلم ٹیچر کو سکھاتے ہیں وائس اینڈ ایکسنٹ. وی پے دیم تھرو دا نوزز. ہم یہ ٹرینرز کو عمدہ سے عمدہ تنخواہ دیتے ہیں، اور یہ ٹرینرز ہمارے ٹیچروں کو وائس اینڈ ایکسنٹ سکھاتے. یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں. ہمارے بچے جب باہر نکلتے ہیں، لباس رہتا ہے اسلامک، ٹوپی، اسپیشل بیلنس بٹوین کرتا پاجامہ اینڈ ماڈرن، ٹھکنوں کے اوپر. اور ہمارے اسکول میں مہینے میں 1 بار ایکسکرشن، ایجوکیشنل ایکسکرشن کمپلسری. جب باہر نکلتے ہیں اور غیر مسلمان سے بات کرتے، وہ اتنے خوش ہوتے کہ کون سی اسکول سے آئے. جب بولتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول، وہ سوچ میں پڑتی ہے کون سی مسلم اسکول ہے، کیا بچے اتنی عمدہ انگریزی سے بات کر رہے. ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے کس طریقے سے غیر مسلمان سے بات کرے. ہم ہمارے بچوں کو پبلک سپیکنگ سکھاتے ہیں. جونیئر KG سے شروع کرتے ہیں انگلش پبلک سپیکنگ، اور فرسٹ اسٹینڈرڈ سے شروع کرتے ہیں عربک پبلک سپیکنگ. آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ایک شخص اسٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے، اس کے تقریر کا جو میٹر ہے، جو وہ کہتا ہے تقریر میں، اس کا میٹر کا پرسنٹیج صرف 7% ہے. اگر ویٹیج ہے، جو وہ کہہ رہا ہے تقریر میں، اس کا پرسنٹیج ہے 7%. 93%، 93% از پریزنٹیشن اسکلز. کس طریقے سے کہہ رہا ہے،
کس طریقے سے اپنے آواز کو ماڈولیٹ کر رہا ہے, اونچا کر رہا ہے, نیچا کر رہا ہے, کتنا دور اس کا منہ ہے مائکروفون سے, کس طریقے سے ہاتھ سے بات کر رہا ہے, کس طریقے سے آنکھوں سے بات کر رہا ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, جیسچرز. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان سٹیج پہ پبلک میں تقریر کر رہا ہے 93%, 93% از پریزنٹیشن سکلز. ہم بچوں کو جونیئر کے جی سے 4 سال کی عمر سے سکھاتے کس طریقے سے مائکروفون ہینڈل کرنا. ہر ہفتے میں ایک بار سکھاتے, فرسٹ اسٹینڈرڈ سے عربی میں, عربی انگلش میں دونوں. اور آپ کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اینیول ڈے کیا, اینیول ڈے جو فنکشن ہوتا ہے, ہمارے بچے نے جس طریقے سے پرفارم کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, 5 گھنٹے تک اس میں ایک بھی ٹیچر نے ایک لفظ نہیں کہا. سب بچوں نے پرفارم کیا, کمپیرنگ کیا انگریزی میں اور عربی میں. اور کچھ اسکٹ تھے جس میں ہمارے بچوں 5 زبان میں بات کر رہے تھے, انگریزی, عربی, ہندی, اردو اور مراٹھی. اور الحمدللہ یہ اینیول ڈے جب ہم پیس ٹی وی پہ دکھانے لگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس سینکڑوں اپلیکیشن آنے لگی دنیا بھر سے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں قائم کرو. یو کے سے, یو ایس اے سے, سعودی سے, یو اے سے, یمن سے, پاکستان سے, کدھر بھی جو بھی ملک کا نام لو, وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آنے لگے کہ ایسی اسکول ہمارے وہاں بھی قائم کرو. نیت تھی کیا, ایک ہی اسکول قائم کرے. اور جب ہم اسلامک تعلیم کے علاوہ جب عصری تعلیم سکھاتے بچوں کو, تو عصری تعلیم میں تقریباً 20% اسلام موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم سائنس سکھاتے ہمارے بچوں کو, ہاؤ واز دس یونیورس کریٹڈ, یہ کائنات وجود میں کیسی آئی, تو پتا لگتا ہے کہ سائنٹسٹ نے سب سے پہلے کہا سن 1970 میں, 1970s میں کائنات کیسی آئی. اور سائنٹسٹ کہتے بگ بینگ کے ذریعے, ایک بڑے دھماکے کے ذریعے. پہلے ہماری کائنات ایک نیبیولا تھی, جڑی ہوئی تھی, ایک دھماکہ ہوا اور پھر وجود میں سٹارز, پلانٹس, سن, مون, دی ارتھ آن وچ وی لیو. ہم سکھاتے کہ یہ سائنٹسٹ کو پتا چلا تقریباً 40 سال پہلے. لیکن 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے, ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناہما, کہ ہماری کائنات, یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں علیحدہ کیا. یہ جو بگ بینگ آج کی سائنٹسٹ کہتی ہے وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے کہ ہماری زمین اور آسمان, ہماری کائنات ایک تھے اور پھر اللہ نے انہیں جدا کیا. تو ہمارے بچے کو ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آج کی سائنٹسٹ جو 40 سال پہلے تو جانکاری حاصل کی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کہتے. ہم سکھاتے بچوں کو جو واٹر سائیکل برنارڈ پیلیسی نے ہمیں سب سے پہلی بار دکھایا ہے سن 1580 میں کہ یہ واٹر ایواپریٹ ہوتا ہے ندی دریا سے, پھر بھاپ بن کے جاتا ہے, بادل بنتا ہے, بادل پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں, پھر بارش بہتی ہے, پھر سے یہ پانی بہتا ہے ندی میں اور اوشن میں. یہ چیز جو برنارڈ پیلیسی میں تقریباً 500 سال پہلے یا 430 سال پہلے ہمیں کہا ہے, وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے کئی آیتوں میں. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کا ذکر کرتے, کس طریقے سے
پانی بھاپ بن کے دریا سے اوپر جاتا ہے، بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں، پھر اندرونی حصے میں جاتے ہیں، پھر بارش بہتی ہے اور پھر سے یہ واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہمیں 1400 سال پہلے کہا ہے، آج کی تعلیم ہمیں 200 سال پہلے 300 سال پہلے کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم انہیں علم دیتے ہیں جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں کہا ہے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، قرآن مجید میں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ ایسے کئی مثال ہے کہ سورج کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے، لیکن جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے، سورج سے لی ہوئی روشنی ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک دن یہ چاند ختم ہو جائے گا۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں، جو آج سائنس کہہ رہی ہے، آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں۔ قرآن میں ذکر آتا ہے اباؤٹ اوشنالوجی کہ کس طریقے سے دو قسم کے پانی ہیں، ایک کھارا پانی، ایک میٹھا پانی، اور اس کے درمیان ایک برزخ ہے جو سائنس نے آج تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں، قرآن مجید میں ذکر آتا ہے فزکس کا، ایٹمزم کا، قرآن میں ذکر آتا ہے بایولوجی کا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مرد اور عورت کے، جو ہمیں آج پتہ لگا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جو آج سائنس تسلیم کرتی ہے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے جینیٹکس کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے ایمبریولوجی کے بارے میں، قرآن میں ذکر آتا ہے جیولوجی کے بارے میں۔ تو ہمارے بچے جب یہ علم حاصل کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کئی چیزیں اس میں سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، تو اس طالب کو فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا۔ اکثر آج کی تاریخ میں ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہم یہ لوگ کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پختہ ہے، کتنا مہان ہے، ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہے، اسے فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلم کہنا۔ تو اس نیت سے الحمدللہ 10.5 سال پہلے ہم نے اسکول قائم کی۔ اسکول قائم کرنے کے بعد دینی تعلیم تو لوگ کو پتا چل گئی کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جب عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو کئی بار جب عرب آتے ہیں وہ ان کی لغت جو ہوتی ہے وہ فصیح نہیں ہوتی، وہ عام ہوتی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فصیح میں بات کرو تو ہمارے بچے آپ سے گفتگو کر سکیں گے۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ بچے لغت فصیح بات کر رہے۔ اور جب چند سال پہلے جب ہمارا پہلے گروپ بچوں کا حافظ بنا، ہم نے انہیں لے کے گئے تھے حج کے لیے مکہ میں، اور جب مکہ میں ہمارے بچوں نے جو ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں پتا، اور ہم نے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی لے کے گیا۔ جو بچے حافظ بنے ہم نے کمپلیمنٹری ہمارے اسکول کی طرف سے بچوں کو جو حافظ تھے اور ان کے والدین کو حج کے لیے لے گئے۔ وہاں جو پتا چلا ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے، 15 سال کے، جس طریقے سے گفتگو کرنے لگے لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کیا یہ ہندی بچے، ہندی عرب ہندوستان کے مسلمان کو کہتے ہندی۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے بچوں جب عربی کلاس میں فرض ہے کہ وہ عربی میں بات کرے،
جھگڑا بھی کرے تو عربی میں کرے. جو انسان جس زبان میں جھگڑا کر سکتا ہے مطلب وہ زبان پہ مہارت ہے. آپ مجھے بولیں گے فرینچ میں جھگڑا کروں نہیں. جس زبان میں تقریر کر سکتا ہے اس زبان میں مہارت رکھتا ہے. کچھ ایکسیپشن لے, جیسے کہ میں اردو زبان پہ مہارت نہیں رکھتا ہوں, پھر بھی آپ کی محبت نے مجھے مجبور کیا اردو زبان میں تقریر کرنے کے لیے. ہمارے بچے ماشاء اللہ عربی اور انگریزی میں تقریر کرتے ہیں. اور اس ذریعے ہم نے جو اسکول قائم کیا, دینی اعتبار سے تو ماشاء اللہ کئی لوگ خوش ہو گئے, لیکن ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی ہندوستان تعلیم نہیں ہے, وہ اسلامک تعلیم نہیں ہے, مسلمان کی نہیں ہے, وہ ہے یو کے کی. ہمارا سلیبس ہے کیمبرج یونیورسٹی کا, IGCSE کیمبرج. تو کل کون یہ نہیں کہہ سکتا ہے او یہ بچے جو ہے نا عصری تعلیم حاصل کے انڈیا سے, ہندوستان سے, تو ہندوستان کو نیچا دیکھا جاتا ہے. او یہ مسلمان اسکول سے, انٹرنیشنل سلیبس کیمبرج بورڈ ایگزام لیتے ہیں یو کے والے لوگ, مغربی لوگ. تو وہ تعلیم کو یہاں لے کے آئے, اور ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انٹرنیشنل معیار کی ہے. صرف اسکول کا نام انٹرنیشنل نہیں ہے, تعلیم بھی انٹرنیشنل ہے. اور میری خواہش تھی کہ ہمارے بچے اس بورڈ ایگزام میں بھی اچھا کریں. تو ہم نے پھر سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں سب سے بیسٹ ٹرینرز کون ہیں. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ ممبئی شہر میں ایک ادارہ تھا جو سب سے بہترین ٹریننگ میں ہے. ہم نے انہیں ہائر کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو سکھاؤ کس طریقے سے انٹرنیشنل ایگزام میں اچھے مارکس ملنا چاہے. لوگ نے کہا صرف ٹریننگ کے لیے, صرف ٹیچرز کے ٹریننگ کے لیے ان کی فیس تھی 42 لاکھ روپیہ, 42 lakhs. بیتالیس لاکھ روپیہ, 42 لاکھ روپیہ. لوگ نے کہا ذاکر پاگل ہے. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سب سے عمدہ تعلیم حاصل کریں, اور ہمارے بچے کی ہمارے اسکول کی پہلی بیچ 10 سال بعد یعنی 5 مہینے پہلے جون میں اس سال اپیئر ہوئی IGCSE بورڈ ایگزام کے لیے. اور اس وقت بورڈ ایگزام کے بعد میری خوش نصیبی تھی کہ میں مکہ گیا اور وہاں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دینی تعلیم میں تو نے ہماری لاج رکھ لی, یہ عصری تعلیم میں جو ہے یو کے بورڈ کی اس میں بھی لاج رکھنا. دعا کی کہ ہر بچہ پاس ہو, اور اکثر بچوں کو کم از کم فرسٹ کلاس ملے, یہ میری دعا تھی. لیکن ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے, اور جبھی بھی میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ جبھی بھی اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی. جیسے میں نے کہا تھا اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں بہترین بیوی دے, اللہ نے ایسی بیوی دی جو واقع دنیا میں سب سے بہترین ہے. اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس مقام پہ نہیں پہنچتا. تو میں نے دعا کی کہ ہر بچوں کو اچھے نمبر سے پاس کرانا, کیونکہ اکثر اسکول جب پہلی بار امتحان دیتے ہیں IGCSE کا تو اچھے نمبر آنا بہت مشکل ہوتا. جب ریزلٹس آئے ہمارے پہلے اسکول کے بچوں کے, میں اس رزلٹ پہ یقین نہیں کرا, یقین ہی نہیں ہو رہا تھا
کہ جو لڑکی ہمارے اسکول میں پہلے نمبر پہ آئی 5 سبجیکٹ میں سے اس کو 4 سبجیکٹ میں 100 میں سے 100% مارکس ملے. IGCSE انٹرنیشنل بورڈ, کیمبرج یونیورسٹی, UK بورڈ, 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں 100% مارکس, 100 میں سے 100. پورے دنیا میں کس کو بھی 100 میں سے 100 کے اوپر تو مل ہی نہیں سکتا ہے. دوسری لڑکی جو ہمارے اسکول میں ہے اس کو 5 سبجیکٹ میں سے 2 سبجیکٹ میں سے 100 میں سے 100. پہلی بچی کو ملا 98% اوور آل, 98.7 راؤنڈ آف کرے تو 99%. دوسری بچی کو ملا 98% اوور آل. آپ سوچ سکتے کہ 5 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ میں دنیا میں سب سے بہترین مارکس, 100 میں سے 100 مارکس. اور وہ لڑکی ایک مسلم ہے, ایک مجاہبہ ہے, حجاب کرتی ہے, حافظ قرآن ہے, عربی زبان پہ مہارت رکھتی ہے, بلیک بیلٹ ہے, تیرنا جانتی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.